का फ़ायदा हो। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इनकलाबी मंशूर इंट्रोड्यूस किया है। 2024 की इलेक्शंस है वो इंट्रोड्यूस किया। ज़रूर इस पे तफसील हम सेमिनार्स भी करेंगे और डिटेल में जाएंगे, मगर आज आपके सामने एक बार फिर वो 10 पॉइंट्स को मैं दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ये मौका मिला कि हमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिली, तो हमारे ये 10 वादे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ कि हम कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला वादा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जो तनख्वाह है, जो उनके क़ुव्वत ख़रीद है, जो उनका आमदनी है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो कि हम उसको डबल करें, उसको दुगनी करें। ये हमारा पहला वादा है। जो हमारा दूसरा वादा है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के वो अवाम जो पसमानदे इलाके में रहते हैं, उनके लिए हम सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं। साथ साथ हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो 300 यूनिट की मुफ्त बिजली के साथ साथ हम वहाँ के तमाम रहने वालों को कम कीमत का बिजली पहुँचा सके। तीसरा जो हमारा वादा है कि हम पाकिस्तान में मुफ्त और मेयारी तालीम ले आना चाह रहे हैं। हर बच्चे को ये मौका फराहम करना चाहते हैं कि वो मुफ्त और मेयारी तालीम हासिल कर सके। चौथा तो जो हमारा वादा है वो सेहत के हवाले से हम चाहते हैं कि हम मुफ्त और मेयारी इलाज मुल्क भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। जैसे हमने NICVD, NICH, SIUT, गम्बिट, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन और बहुत से ऐसे सेहत के इदारे सिंध के मुख्तलिफ अजला में खड़े किए हैं जो मुफ्त इलाज दे रहे हैं। हम इसी किस्म के इदारे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम अजला में, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इनको हम मुफ्त हॉस्पिटल्स बनाएंगे। पांचवा जो हमारा वादा है कि हम 30 लाख घर गरीब तरीन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं। और ये हमने सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बन रहे हैं, उनको पक्का घर दिया जा रहा है। उन घर में जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका नाम किया जा रहा है, उनको मालिकाना हकूक़ दिया जा रहा है। हमसे पहले कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 30 लाख पाकिस्तानियों को पक्का घर भी दूंगा, उनको मालिकाना हकूक़ भी दूंगा। और उनके साथ साथ जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त कच्ची आबादियों में रहते हैं, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो क्वेटा में हो, चाहे वो पेशावर में हो, उनको भी मैं मालिकाना हकूक़ दे के वो सुकून दिलवाना चाह रहा हूँ कि उनसे कोई उनका घर नहीं छीन सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा पहले से इनकलाबी प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस करवाया। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हम इस प्रोग्राम को में इजाफ़ा लेकर आएंगे, मगर जो वसीला हक़, वसीला रोज़गार, वसीला सेहत, वसीला तालीम के तमाम जो इसके फ़ीचर्स थे, जो किसी न किसी वजह से कभी मियाँ साहब के दौर में, कभी खान साहब के दौर में उनको बंद किए गए, उनको हम इंशाअल्लाह ताला बहाल करेंगे। और फिर जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, बेनज़ीर कार्ड इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के लिए किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बड़े इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देने के बजाय, बड़े मिल मालकान को सब्सिडीज़ देने के बजाय, हम अपने छोटे किसानों को उनकी जेब में डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू पैसा दिलवाएंगे। वैसे ही हम अपने मज़दूरों के लिए, अपने मेहनत कशों के लिए मज़दूर कार्ड लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, ताकि उनको पेंशन मिले, ताकि इस कार्ड के थ्रू हम वो तमाम सहूलतें फराहम करें जो पाकिस्तान के मेहनत करने वाले अवाम के हक़ है। हम अपने नौजवान को, जो इस मुल्क की मुस्तक़बिल है, जो इस मुल्क का 70% आबादी है, उनको भी मदद पहुँचाना चाह रहे हैं। इस मुआशी बहरान में मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। सबसे पहले जब वो तालीम मुकम्मल करते हैं तो फिर वो रोज़गार की तलाश में होते हैं।
1 डिग्री 2 डिग्रियां हाथ में लेके धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। उनको कहा जाता है कि आपके पास तो डिग्री है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस मुश्किल में फंसे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि हम यूथ कार्ड के थ्रू उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करके रोजगार के तलाश में हैं, जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, जो डिज़र्विंग नौजवान हैं, उनको 1 साल के लिए हम माली मदद पहुंचाए ताकि जब वो रोज़गार तलाश कर रहे हैं उनको कुछ मदद मिले। इसी कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला हम अपने स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटीज़ पहुंचाएंगे। उन स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं उनको स्कॉलरशिप्स तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने के लिए, और स्कॉलरशिप्स के साथ साथ हम जो स्टूडेंट्स लोन्स है वो अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि हमारे नौजवान को तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहे तो उनका जो इनकम है वो कोई रुकावट ना बने। आखिरी जो हमारा पॉइंट है जो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है वो भूख मिटाओ प्रोग्राम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जिस तेज़ी से महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, वहीं हमारा भूख का एक बहुत बड़ा मसला है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका भी हल निकालेंगे। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। ये तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वादे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो हर इलेक्शन से पहले अपना मंशूर लेकर आती है, अपना प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, और जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम उसी प्रोग्राम पे अमल दरामद करते हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया तो उस वादा पे वो पूरा उतर आए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा कम टाइम मिला, लेकिन जो भी मंशूर के वादे थे वो पूरे हुए। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी मंशूर थी 2007 के जो 5 ईज़ पे मबनी हमारा 2007 का मंशूर था, वो गिलानी साहब, सदर ज़रदारी साहब के दौर में हमने वो उस पूरा का पूरा मैनिफेस्टो पर अमल दरामद किया है। जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं ये बड़े एस्पिरेशनल हैं, ये इनकलाबी लगेंगे, लेकिन इनके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा इसका प्लान है, इसका फाइनेंसिंग का प्लान है। कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमने आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है तो मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया आप में आपके सवाल का। मलिक साहब सबसे पहले मैं एक तो ये कि आप क्योंकि बहुत से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम पूरे लाहौर की मीडिया की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आपको पूरा सवाल ये है कि आपको एक काम आज बड़ा अहम जो है वो दूर होगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आया वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, इसमें कोई शक नहीं। एक बयान था वो आज ख़त्म हो गया कि आपको मुबारक, आपको नासब कर दिया। लेकिन उसी तनासब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो पार्टी के अंदर इलेक्शन के दौरान वो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी पार्टी को। अब वो मतलब आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहा कि आप नाराज़ होकर तो बैठे, आपको यहीं रहना पड़ेगा हर रात में और सामना करना पड़ेगा। आपने जिम्मेदारी इतनी बढ़ा दी। और मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह करे कि आप वज़ीर आज़म बन जाए, आप वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि मैं 26 साल से वेट कर रहा हूँ, मेरी ये दुआ आपको इंशाल्लाह लगेगी। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं आप तो फिर आपकी एक और जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई। वो तरजीहात क्या होगी, खासा वो फॉरेन पॉलिसी, माली हालात से किस तरह मुल्क को निकालेंगी, ये ज़रा इसमें डिटेल से रोशनी हो। थैंक यू। सबसे पहले नाराज़ को तो मैं होता नहीं हूँ, आप मीडिया के दोस्त जो है मुझे नाराज़ करार देते हो, तो आप उसका तो बिल्कुल ही फ़िक्र ना करें। जहाँ तक मसाइल है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर तरफ हमारा चाहे वो ख़ारजा सतह पे जो हमारा बहरान है, जो अंदरूनी जो हमारा मुआशी सियासी एक बहरान पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका हल निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने आपस के लड़ाइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो हमने नफ़रत और तकसीम को, सियासत को इस अरूज पे पहुँचाया है,
جہاں سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے درمیان سیاسی اختلاف کے بجائے وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو پاکستان کے مخالف ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے, نفرت کی سیاست ہے, اب یہ پرانی سیاست بن چکی ہے. ہم نے ایک نیا سیاست شروع کرنا ہے جس سے ہم سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مسائل کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا, پاکستان میں جو مایوسی ہے, پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم وفاقی وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو ہونے چاہیے ان کو بند کریں گے. جو 1500 ارب سالانہ جو سبسڈیز ہمارا اشرافیہ کو, ہمارا ایلیٹ کو, ہمارا صنعتیں کو جاتے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے لینے ہیں تو ساتھ ہم نے اپنے اس پیسہ جو بچتا ہے اس پیسہ کو ہمیں عام آدمی پہ استعمال کرنا پڑے گا, عوام پہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ان کا بائی ان ہو, ان کا سٹیک ہو ہمارے معاشرے میں, ہمارا معیشت میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف پلان ہے, منشور ہے, اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, حل بھی نکال سکتے ہیں. اور اس ملک میں جو اس وقت جو جذبہ ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی, پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تو دیکھ لیا, اور نون لیگ نے بھی اب ظاہر کر لیا کہ وہ اس بخار کو نہیں توڑ سکتے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بخار کو توڑ کے اس ملک اور اس قوم میں ایک یونٹی, یکجہتی پیدا کر سکتی ہے, جس سے ہم چاہے وہ خارجہ سطح پہ مسئلے ہو, چاہے وہ اندرونی معاشی مسئلے ہوں, ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکتے ہیں. نذیر بھٹی صاحب, ڈاکٹر صاحب, پچھلے جو الیکشنز تھے اس میں آپ لوگوں کو کیمپین اس طرح سے جو ہے وہ فضا نہیں ملی تھی جو کہ اب شاید جو ہے وہ ہے. کہ آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فضا اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتر ہے؟ کچھ جگہوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, مولانا صاحب کے کنوائے پہ بھی ہوئے ہیں, اور محسن داور پہ بھی آج کچھ اس طرح کی اطلاعات جو ہے نا وہ آئی ہیں. تو اس تو کس انداز سے جاؤ دیکھتے ہو؟ کچھ بے یقینی بھی کہی جا رہی ہے, کبھی الیکشن ہوں گے 8 فروری کو یا نہیں؟ تو جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں ان کے ہم اوبیسلی مزاحمت بھی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا داور صاحب پہ اگر حملہ ہوا ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تھریٹس ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شاید 2018 کے الیکشن کے کمپیریزن میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اس وقت it's sort of worse in 2024 than it was in 2018. مگر 2000 اگر آپ 2024 کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو 2008 کا الیکشن یا 2013 کا الیکشن سے کمپیریزن کرے تو تب تو بہت ہی زیادہ خطرناک ماحول تھے. تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ لیا. اوبیسلی ہمارے لیے اس دہشت گردی کے نتیجے میں اتنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, مگر پھر بھی ہم نے مقابلہ کیا. آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اس مقابلے کے بعد, اس الیکشن کے بعد وہ سٹیپس ہمیں اتارنے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے یہ دہشت گردی کا جو دہشت گردوں نے جو سر پھر سے ایک بار اٹھایا ہے, ان تمام پالیسیز کو ہم نے ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے ہر 5 سال بعد, ہر 10 سال بعد یہ دہشت گرد واپس اپنے کام شروع کرتے ہیں. 8 کو ہوں گے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 پہ ضرور ہوں گے الیکشن. میاں شعیب صاحب. اچھا لاہور صاحب ایک بتائیں کہ ایک پارٹی کی طرف آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف آپ کے انکل نواز وزیر اعظم ہے. انکل نواز جن کو آپ اپنے انکل نواز کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو آپ اتنا حریف آپ کا سمجھتی ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو حریف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام تھرڈ پارٹی کو آپ دونوں کو میں تو کسی کو عوام کو کس طرح میں نے تو آپ کو ایک تو میں کب سے کہہ رہا ہوں, آج بھی یہ پوائنٹ دہراتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتیں اپنے حریف جو بھی سمجھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاستدان کو, نہ کوئی سیاسی جماعت کو اپنا مخالف سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی مخالف ہے, اگر ہمارا کوئی مقابلہ ہے تو وہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے ہے. اور ہمارا فوکس ہی یہی ہوگا
کہ ہم بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک دوسرے سیاسی جماعتوں کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ تو اب ٹائم کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا. جہاں تک میرا علم ہے دونوں یہ قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہے الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. حائرہ ہاشمی. اچھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتا دیں، ایک طرف تو نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے وہ بظاہر پنجاب کاٹ کھیل رہی ہے اور ان کے اسی تناظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب کے تمام تر معاملات سے ناواقف ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں رکھا گیا تھا اور پھر ضیاء الحق نے اسی نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد جنرل شجاع پاسا اور فیض حمید نے ہم پہ یہ تحریک انصاف مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پنجاب سے دور رکھنا پڑا. کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو دور رکھا جائے؟ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کو نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں اور مزدوروں کو نمائندگی کرتے ہیں. پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، دونوں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ پنجاب کا رہنمائی وہی جماعتیں کریں جو ان کے اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویکیوم ایک پیدا ہوا ہے پنجاب میں، جس کی وجہ سے پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے غریب، پنجاب کے سفید پوش، پنجاب کے محنت کش، سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ بوجھ ان کو اس لیے اٹھانا پڑا کہ جو حکومت میں آتے ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. قائد عوام ان کا نمائندگی کرتا تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کا نمائندگی کرتی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے میں ان کا نمائندگی کروں گا. کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اگر ان میں ہمت ہے آئے میرا مقابلہ کرے. آج تک مجھے پتا نہیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے، میرا مقابلہ کون کرے گا نون لیگ کی طرف سے. آئے مقابلہ کرے. عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ کس کو وہ پسند کرتے ہیں. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے. اگر ان کو بہتر لگے تو وہ بھی آئے، لڑکانا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی لڑ سکتا ہے، عمران خان صاحب بھی لڑ سکتا ہے، وہاں بھی ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے. حیدر کھرڑ. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ مختلف حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. چھوٹے میاں صاحب کا تو آپ نے ساتھ دیا حکومت میں، کیا بڑے میاں کا بھی دیں گے؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن لڑ رہی ہے. اور میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. تو اسی کے مطابق ہم آگے جا کے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی بات ہے وہ تو میرا خیال میں کوئی الیکشن کے بعد کوئی بائی الیکشن ہوگا. اگر ان کو اکثریت ملا تو پھر یہ چوتھی والا کہانی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا. ورنہ مجھے یہ بات جوڈیشری کا انالیسس کرتے ہوئے، میں تو لائر نہیں ہوں، کوئی لائر آپ کو بتا سکے گا، قانون دان آپ کو بتا سکے گا. مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھیں کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے. یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے. حسن علی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ این اے 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ابھی تک کیمپین کس کو سونپی گئی ہے این اے 127 کی، اور اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلا جائے گا؟ اور خاص طور پہ پنجاب کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہے، آپ کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے، پنجاب میں کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو جہاں تک 127 کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم موجود ہے، ہمارے صوبائی لوکل عہدیدار موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سب بڑھ چڑھ کے ہمارے کیمپین میں
حصہ لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر الیکشن لڑ رہی ہے تو ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم حکومت بنائیں اور ہم پورا ملک میں حکومت بنائیں. اب تو تھوڑا جلدی ہوگا آپ کو کوئی فگر دینا, لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی فیبری 8 نزدیک پہنچے گا تو آپ کو وہ فگر سامنے آ جائے گا. حسن عوان. بلاول صاحب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں, دو پارٹیاں بڑی مضبوط ہیں, ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی. پاکستان مسلم لیگ نون 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس سے تو عوام مایوس ہو گئی ہے, اور دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نظریں جمائی ہیں. اب ایک پارٹی کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو باہر نکال کر موقع ملنا چاہیے آپ کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو اصولاً تو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سپیس ملنا چاہیے مگر وہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم کیمپین کریں اور سب اپنا اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھے, جو عوام کی مرضی وہ تو سر آنکھوں پہ. مگر جس جماعت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو, انہوں نے کبھی اس موقف کو نہیں اپنایا. وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ دھاندلی ہو, سلیکشن ہو, اور ویسے ہی 2018 کا الیکشن میں ہوا تھا. تو اب اگر وہ یہ امکان رکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو 2018 میں لے کر آئے تھے ویسے ایسے کچھ فیبری 8 پہ ہوگا, تو وہ نہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا, نہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, تو وہی ہمیں اپنے سے اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. اور اگر تمام سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں تو شاید ہم سب کو وہ سپیس, وہ موقع ضرور ملے گا, اور ہم پاکستان کا جو سیاست ہے اس کو ایک میچور سیاست بنائیں گے. لیکن اگر پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کی یہی طریقہ ہوگا کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا, میں کبھی سپریم کورٹ میں حملہ کروں تو کبھی میں جناح ہاؤس پہ حملہ کریں, تو پھر وہ سیاست کے دائرے میں نہیں رہے. پھر ضرور ایک ریاکشن ہوگا, ریاست کی طرف ایک ریاکشن ہوگا, اور اس کو نہ صرف ان کو بھگتنا پڑے گا مگر اس کا نقصان تو ہمارا پورا معاشرے پہ, جمہوری نظام پہ ضرور ہوگا. فیصل ابراہیم. اچھا بلاول صاحب, آپ نے 10 نکات جو ہے ان کا ذکر کیا, بہت ہی قابل عمل ہے, عوام کو اس کی ضرورت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے لگا کہ آپ کے اس منشور میں مسنگ تھا. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی. میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اور جمہوریت کا ہمیشہ پیپلز پارٹی کا وہ ورڈکٹ بھی چلتا رہا کہ بدترین جمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. بالکل. تو آپ کے اس منشور کے اندر وہ نقطہ نظر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان 76 سال سے ایک وشیس سرکل میں ہے. بی بی شہید کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا, 90s کے اندر بھٹو کے ساتھ بھی کیا گیا. وہاں ریگولیشن ایسی, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ایسی ریگولیشن قانون سازی آپ کریں گے کہ ان کا راستہ روکیں جو بار بار اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تجربہ کاری کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہم نے ایکچولی جان بوجھ کے اپنے منشور کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے عوام کو ہم کیا اس مشکل میں عوام کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی صورتحال میں ان کو کوئی ریلیف ملے. یہ اس کے لیے ہمارے وعدے ہیں, اور اس پلان میں ہمارا اس کا پورا فیزیبلٹی اور پلاننگ یہ ہمارا آپ سمجھے ایک جو اکنامک پالیسی اس حوالے سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب تفصیلی منشور بھی موجود ہے. اس کا ایک پورا پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں ہم تمام, چاہے وہ فارن پالیسی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہو, چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری رسپانسبلٹی ہو, اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ریفارم لے کر آ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اندر ریفارم لانے سے پہلے ہم نے اپنے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے. جس امچورٹی کے ساتھ وہ ہمارا 2018 کا اسمبلی کا یہ ٹرم گزرا, چاہے وہ خان صاحب کا وزیر اعظم کا دور ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا وزیر اعظم کا دور ہو, وہ سیاسی امچورٹی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا, سیاست دانوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں سیاست, جمہوریت اور اپنے آئین کو پہلے خود اتنا اہمیت دینا چاہیے, پھر ہم سوچیں کہ کوئی دوسرا ادارہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت دے. افضال طالب. آپ نے سینٹرل آپ کو پرائم منسٹر کے لیے چنا,
میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہونے چاہیے، وہ کس ایجنڈے پہ ہیں آپ کی، چونکہ آپ پی ٹی ایم میں شامل ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ لاہور بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ذوالفقار بھٹو نے بنیاد رکھی اور پھر یو پی جو ہے انہوں نے بھی ماشاء اللہ بڑا کام کیا، آپ کے پاس جو پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے لیے کیا ایجنڈا کہ آپ لاہور میں ڈرائیور ہے آپ کی پنجاب میں بھی، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو گیا؟ دیکھو میرا اسٹریٹجی تو از ویری سمپل کہ آپ نون لیگ کو دیکھیں، آپ خان صاحب کو دیکھیں اور آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں. آپ نے ان تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاستدان ہیں، آپ نے اب ان کو بکتا ہے، کسی کو 3 بار، کسی کو 1 بار، کسی نہ کسی نئی صورت میں آپ نے اب ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. میرا خیال میں ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لڑائی میں تو ضرور ہیں، مگر ان میں سے جو بھی حکومت میں آتے ہیں ان کا پالیسی ایک ہوتا ہے، ان کا طریقہ ایک ہوتا ہے، ان اشرافیہ کو جن کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں. اگر پنجاب کا مزدور، پنجاب کا کسان، پنجاب کا طالب علم ایسا حکومت چاہتے ہیں جو ان کا نمائندگی کرے، جو عوامی راج ہو، جو بڑے اشرافیہ کو سبسڈیز دینے کے بجائے ان کو وہ فیسلٹیز دے سکے، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں موجود ہے جو یہ تمام چیزیں کر کے دکھا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل اس کا حق ہے، اس قسم کا جو بھی بیان دینا چاہے تو وہ ان کا ایک ذہن ہوگا، کوئی کسی وجہ سے یہ بیانات دے رہے ہوں گے. لیکن میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا وہ الفاظ دہرانا چاہوں گا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے اور یہ پتھر میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی یہ خواہش ہوگا کہ الیکشنز آگے لے کے جائے، ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں، ہمارے جو جوڈیشری ہیں، وہ اب اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ الیکشنز کو ٹائملی ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. صاحب کی جو شہادت